بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کی کوشش کرنے والے عمرہ زائر کو بچا لیا گیا۔ مکہ میں خودکشی کی کوشش کرنے والے ایک عمرہ زائر کو بچایا گیا۔ اس نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کی کوشش کی، تاہم اس کی چیخیں سن کر لوگ مدد کو پہنچ گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہوٹل کی 5ویں منزل سے عمرہ زائر کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مدد کو پہنچنے والے لوگوں نے اسے زمین پر گرا ہوا پایا، جبکہ اس کے گلے میں پھندا تھا۔ مکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ عمرہ زائر کو ہلال احمر کے ذریعے الظاہر محلے میں واقع کنگ عبدالعزیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع نے کہا کہ خودکشی کی کوشش کرنے والے عمرہ زائر کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہے، وہ نفسیاتی طور پر مریض ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی، جبکہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے کا کس ملک سے تعلق تھا۔ فائنل ایگزٹ کی مدت میں واپس نہ جانے پر جرمانہ کتنا؟ فائنل ایگزٹ لگوانے کے بعد 60 دن کے اندر ملک سے نکل جانا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ جوازات نے کہا کہ خروج نہائی لگوانے والے کو سعودی عرب میں 60 دن رہنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ محکمے نے کہا اس عرصے کے دوران اسے اپنے معاملات سمیٹنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران سعودی عرب میں ایسے شخص کا قیام قانونی سمجھا جاتا ہے، بھلے ہی اس کا اقامہ ختم ہو جائے، تاہم 60 دن گزرنے کے بعد سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہوگا۔ فائنل ایگزٹ کی خلاف ورزی پر 1000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ محکمے نے وضاحت کی کہ خروج نہائی کی مدت ختم ہو جانے پر غیر ملکی کو پرانا ویزا منسوخ کر کے نیا فائنل ایگزٹ لگوانا ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ نیا فائنل ایگزٹ لگوانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ملکی کے اقامے کی مدت باقی ہو۔ اگر خروج نہائی کی مدت 60 دن ختم ہو گئی اور غیر ملکی کا اقامہ بھی ختم ہو گیا تو دوبارہ خروج نہائی نہیں لگے گا۔ اس کے بعد غیر ملکی کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہوگا۔ اس کے ساتھ غیر قانونی مقیم کی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ پاکستانی کارکن مسجد میں مردہ پایا گیا۔ مکہ میں ایک پاکستانی کارکن مسجد میں مردہ حالت میں ملا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لیتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشرائع پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک کمپنی کی مسجد میں پاکستانی تارک وطن مردہ پایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ الشرائع محلے کے مخطط 5 میں پیش آیا، جہاں ایک کمپنی نے اپنے ملازموں کے لیے مسجد بنا رکھی ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ہلال احمر کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کی طبی ٹیم نے ابتدائی معائنے کے بعد وفات کی تصدیق کی، جس پر لاش کو کنگ فیصل ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ کی تفتیش کا آغاز ہو چکا، جلد اس کے نتائج سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جدہ کے الکندرہ محلے میں واقع اپارٹمنٹ سے ایک انڈین تارک وطن کی لاش ملی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ انڈین تارک وطن کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس نے خود کو تشدد کر کے ہلاک کیا۔ ادھر ریاض میں 2 شہریوں اور ایک بنگلہ دیشی کارکن پر گولیاں چلا کر فرار ہونے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ الدو آدمی میں کل اتوار کو پیش آیا تھا، جب ایک نامعلوم شخص نے راہگیروں پر گولیاں چلائیں اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان کے مطابق گولیاں چلانے والے شخص کی شناخت ہو گئی تھی۔ اس کی تلاش جاری تھی کہ اس نے خود کو حوالے کر دیا۔ ونڈ سکرین اور پچھلے شیشے سیاہ کرنا خلاف قانون۔ سعودی ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں کے شیشے مکمل طور پر سیاہ نہ کیے جائیں۔ ونڈ سکرین اور عقبی شیشوں کو سیاہ کرنا خلاف قانون ہے۔ پچھلی سیٹ کے سائیڈ کے شیشوں پر مقررہ معیار کی سکرین لگائی جا سکتی ہے، تاہم ڈرائیونگ اور پیسنجر سیٹ کے شیشوں پر کسی صورت میں سیاہ سکرین نہیں لگائی جا سکتی، جس سے اندر دیکھنا ناممکن ہو جائے۔ ویب نیوز آجل نے ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے شیشوں کو سیاہ کرنے اور ان پر حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی جانے والی سکرین کے حوالے سے جاری انفوگرافک کے حوالے سے بتایا۔ گاڑی کی ونڈ سکرین
اور پچھلے شیشے کو مکمل شفاف رکھا جائے اور کسی حالت میں ان شیشوں پر کسی قسم کی سکرین نہیں لگائی جا سکتی۔ پچھلی سیٹوں کی کھڑکیوں کے شیشوں پر 2 پوائنٹ کی سکرین لگانے کی اجازت نہیں۔ ایسی سکرین جس سے گاڑی کے اندر دیکھنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے، ایسی سکرین جس سے ریفلیکشن پیدا ہو اور وہ آئینے کا کام دیں، کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسا کرنے والے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ ایسی گاڑیاں جن پر کسی قسم کی سکرین لگانا قطعی طور پر منع ہے، وہ ٹیکسی یا کرائے پر فراہم کی جانے والی گاڑیاں ہیں۔ 2 دروازے والی سپورٹس کار کے شیشوں پر بھی سکرین نہیں لگائی جا سکتی۔ واضح رہے کہ ماضی میں گاڑیوں کے شیشوں پر سیاہ سکرین لگانے کا عام رواج تھا۔ قانون کے مطابق 7 سیٹوں والی فیملی وینز کے پچھلے شیشوں کو سیاہ کیا جا سکتا تھا۔ سعودی عرب میں موسم عام طور پر گرم رہتا ہے، اس لیے یہاں گاڑیوں کے شیشوں پر ہیٹ پروف سکرین لگانے کا رواج عام ہے۔ درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والی سکرین سے گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت مناسب رہتا ہے، جس سے گاڑی کے ڈیش بورڈ اور دیگر مقامات متاثر نہیں ہوتے۔ تاہم بعد ازاں ایسی سکرینیں بھی متعارف کرائی گئیں جو مکمل طور پر سیاہ ہوتی ہیں، جس سے گاڑی کے اندر دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ مکہ میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کا قیام کب ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کے قیام کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد سے مکہ مکرمہ میں لیڈیز ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تاہم کوئی سرمایہ کار اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ سبق نیوز کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر ٹریفک پولیس کرنل فواز الحازمی نے لیڈیز ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے پراپرٹی سیکٹر میں کام کرنے والی ایک پرائیویٹ کمپنی کے صدر دفتر کا دورہ اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر ٹریفک پولیس اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مابین خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کے قیام اور فراہم کی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ اہم پیش رفت بھی کی گئی۔ ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ توقع ہے کہ جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں مقیم خواتین کا مطالبہ ہے کہ انہیں ڈرائیونگ سکول کی اشد ضرورت ہے۔ فی الوقت سب سے قریبی سکول طائف اور جدہ میں ہے، جہاں داخلہ لینا مشکل ہے۔ اگر داخلہ مل جائے تو روزانہ کلاسوں میں وہاں شرکت کرنا اس سے زیادہ مشکل بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں مقیم خواتین کا کہنا ہے کہ سکول جلد از جلد قائم کیا جائے تاکہ وہ ڈرائیونگ کلاسیں اٹینڈ کر کے لائسنس حاصل کر سکیں۔ سڑک پر لین کی پابندی نہ کرنے پر کتنا جرمانہ؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے وارننگ جاری کیا کہ ڈرائیونگ ذوق، آرٹ اور تہذیب کا نام ہے۔ کوئی بھی شخص گاڑی چلاتے ہوئے کسی اور کی حق تلفی کا مجاز نہیں۔ عاجل ویب سائٹ نے محکمہ ٹریفک کے حوالے سے بتایا، سڑک پر لین والے نشانات ڈالے جاتے ہیں تاکہ گاڑی چلاتے وقت کوئی بھی شخص کسی اور کا حق نہ مارے۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر کہا کہ لین کی نشانات کی پابندی ضروری ہے۔ پابندی نہ کرنا حق تلفی ہے، جس پر 300 سے 500 ریال تک جرمانہ مقرر ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق ان دنوں سعودی عرب بھر میں محبان ٹریفک کے نام سے آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد آپ کی زندگی بے حد اہم ہے کہ نقطے کو اجاگر کرنا ہے۔ آگاہی مہم کے دوران ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والوں میں ٹریفک شعور پیدا ہوگا۔ انجینئرنگ کے شعبے میں بھی سعودیزیشن۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی کا کہنا ہے کہ 1 ماہ کے دوران انجینئرنگ کے شعبے میں بھی سعودیزیشن کے فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد تمام انجینئرز سعودی تعینات کرائے جائیں گے اور یہ کام پوری قوت سے انجام دیا جائے گا۔ الوطن اخبار کے مطابق الراجی نے مزید کہا کہ ان دنوں تمام پیشوں کی سعودیزیشن کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ سعودی کالجوں، یونیورسٹیوں اور انسٹیٹیوٹ سے نئے فارغ ہونے والے سعودی نوجوانوں کو نجی اداروں اور کمپنیوں میں رکھا جائے۔ پیشوں کی سعودیزیشن سے متعلق وزارت کی کوشش ہے کہ ہر پیشے کے لیے سعودیزیشن کی مخصوص شرح مقرر کر دی جائے۔ یہ کام فارماسسٹ اور ڈینٹل میڈیسن کی طرز پر انجام دیا جائے گا۔ الراجی کا کہنا تھا کہ بہت جلد بہت سارے پیشوں کی سعودیزیشن کی شرح کا اعلان ہوگا۔ زیادہ زور اس بات پر دیا جائے گا کہ ایسے پیشے اور ایسے ادارے جن میں سعودی زیادہ شوق رکھتے ہوں اور جو پیشے اور ادارے سعودیوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوں، ان میں زیادہ سے زیادہ سعودیزیشن ہو۔ ان اداروں اور پیشوں پر کام کرنے والے سعودیوں کی تنخواہیں بھی اچھی ہوں۔ سعودی وزیر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ تمام پیشوں کے لیے مقرر سعودیزیشن کی شرح پر عمل درآمد ممکن ہے۔ اس سلسلے میں
انجینئرنگ اور اکاؤنٹنٹ جیسے پیشے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں پیشے ایسے ہیں جن میں سعودی اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔